وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز و مکرم خواتین و حضرات، سورۃ زلزال کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورت مدنی ہے، اس کے اندر 8 آیتیں ہیں. پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ کریم فرما رہا ہے، جب زمین اپنے طے شدہ زلزلہ کے مطابق پوری شدت کے ساتھ ہلا کر رکھ دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا. اس دن وہ اپنی آپ بیتی خبریں بیان کرے گی، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کو حکم فرمایا ہوگا. اس دن لوگ کردار کی مختلف حالتوں کے مطابق کونے کونے سے اٹھیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. اس صورت میں پہلی صورتوں کی طرح بہت سے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. زلزلہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اور بہت سی دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اخراج باہر نکالنا. ثقیل یہ اخرجت الارض اثقالها، اثقال یہ وہی ثقیل والا لفظ ہے. انسان، اخبار یومئذ تحدث اخبارها، وحی بأن ربک اوحی لها، تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا. صدور یصدر الناس، لوگ صادر ہوں گے، جیسے احکام صادر ہوتے ہیں، یہ مورد کا الٹ ہوتا ہے مصدر. وارد ہونا اور اس کا الٹ ہے صادر ہونا. اعمال، ذرہ، خیر، شر، یہ ڈھیر سارے الفاظ ہیں جو اس صورت میں استعمال ہوئے ہیں. الفاظ عربی کے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کی پہلی آیت ہے
اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زلزلہ برپا کر کے رکھ دی جائے گی. زلزلت، زلزلہ کا معنی ہوتا ہے لرز جانا اور زلزلہ انگیز ہو جانا، یہ زلزلہ. لیکن زلزلہ اس کا معنی ہوتا ہے ہلا کر رکھ دیا جانا. یہ زلزلہ ایکٹیو ہے اور زلزلہ پیسو ہے، اسے مجہول کہتے ہیں عربی میں. ہلا کر رکھ دی جائے گی. اور لفظ ہے زلزالہا، اس کا زلزلہ، زمین پر اس کا زلزلہ طاری کر دیا جائے گا. اس کا زلزلہ کون سا ہے؟ یہ کس زلزلے کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا زلزلہ وہ ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ پری پلانڈ ہوگا، اس نے ایک دن آنا ہے. یہ اس کا زلزلہ کا معنی بنتا ہے کہ اس کا وہ زلزلہ جو پہلے سے طے شدہ ہے. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا تھا زمین اپنے طے شدہ زلزلے کے مطابق پوری شدت کے ساتھ ہلا کر رکھ دی جائے گی. اللہ کریم قرآن شریف میں ایک بات کو بعض اوقات دوسرے مقامات پر تھوڑے مختلف اور زیادہ ڈیٹیل فل لفظوں کے ساتھ بیان فرماتا ہے. اصول اور قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصوں کی وضاحت اور تفسیر دوسرے مقامات پر بھی کرتا ہے. قرآن کا سب سے پہلا مفسر خود قرآن ہے. تو دوسری جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی خوفناک چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم اس دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے سگے بیٹے سے غافل ہو جائے گی، اسے وہ بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. ان الفاظ پہ غور کرتے جائیے. انسان ایسے الفاظ جوڑنے پہ بیٹھے نہیں جوڑ سکتا. کلام کا انداز بتا رہا ہے، یہ کلام الہی ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آپ دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح دکھائی دے رہے ہوں گے. آنکھیں بدہوش، گردن گری ہوئی اور خالص نشے کسی کیفیت، لیکن حقیقتاً نشہ نہیں ہوگا، وہ دن بڑا سخت ہوگا. تو زلزلے کا لفظ ان آیتوں میں بھی استعمال ہوا ہے. یہ سورۃ حج کی پہلی اور دوسری آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ کر دیا گیا. آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ دوسری آیت. اس دن زمین اپنے بوجھ خارج کر دے، اگل دے گی، باہر پھینک دے گی. زمین کے بوجھوں سے مراد زمین کے اندر پائے جانے والے خزانے یا فوت شدہ لوگوں کی میتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ اس کی تفصیل اسی طرح ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ پہلی آیت کی تفصیل دوسری جگہ کے اوپر آپ کو پڑھ کے سنائی گئی. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین دراز کر دی جائے گی، ایکسٹینڈ کر دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یہ باہر ڈال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خود خالی ہو جائے گی. ان الفاظ میں بھی غور کیجئے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی زمین کا خالق ہی ارشاد فرما رہا ہے
جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ زمین کو ایکسٹینڈ کر سکے، اور جو یہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے، اور جو یہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنا سارا اندرونی مواد جو کچھ اس کے سینے اور پیٹ کے اندر دفن ہے، وہ سونے ہو، چاندی ہو، کوئلے اور ہیرے ہوں، مختلف قسم کی معدنیات ہوں، مختلف قسم کی دھاتیں ہوں، مختلف قسم کی زہریں ہوں، مختلف قسم کے انسان ہوں، وہ سب کے سب اگل کے رکھ دیں گے۔ یہ سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقیع الارض افلاز کبدہا، زمین اپنے اندر کے قیمتی ٹکڑے سارے کے سارے قے کر دے گی، تقیع قے کر دے گی، الٹی کر دے گی، وومٹ کر دے گی۔ دیکھو کیسا لفظ ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، آیت یہ تھی کہ وہ ڈال دے گی جو اس کے اندر ہے اور خود خالی ہو جائے گی، کھوکھلی ہو جائے گی۔ اور یہاں فرمایا، حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر اور اپنے یہ کبدہا کا معنی ہے اپنے ایبڈومین کے اندر، یہ جو زون ہے زمین کا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی قے کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جدید اور نیا لفظ استعمال فرمایا بات کو سمجھانے کے لیے۔ امثال الاسطوان من الذهب والفضة، وہ چیزیں جب زمین پھینکے گی تو سونے اور چاندی کے ستونوں، پلرز کی طرح ہوں گی۔ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ، تو اس دن سارے لوگ اپنے جرموں کا اعتراف کرنا شروع کر دیں گے۔ قاتل کہے گا، یہ سونے اور چاندی کے پلرز دیکھ کر کہے گا، انہی کی خاطر میں نے قتل کیا تھا۔ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ، اور ایک قطع رحمی کرنے والا، ناراض ہو جانے والا، رشتہ داروں اور دوستوں کو چھوڑ دینے والا کہہ اٹھے گا، یہی وہ سونا چاندی ہے جن کی خاطر میں نے دوستوں کو چھوڑ دیا تھا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ، اور چور آئے گا، وہ کہے گا، یہی وہ سونا چاندی ہے جس کی خاطر میں نے اپنے ہاتھ تک کٹوا لیے تھے مگر میں چوریوں سے باز نہیں آتا تھا۔ تو اس دن ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، ان چیزوں کی ویلیو پتہ چل جائے گی، اور ان کی خاطر جرم کرنے والوں کو اپنے جرموں کا اعتراف کرنے پر مجبوری لاحق ہو جائے گی۔ اور اس دن پنجابی میں ایک جملہ ہے، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدوں چڑی پھسی ہتھ بازاں، بلے شاہ پتہ اس دن لگے گا جب چڑیا شہباز کے ہاتھ لگے گی۔ یہ جو آیت میں آپ نے پڑھا کہ زمین سب کچھ اگل دے گی، قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ۔ وہ جو دوسرا نفخہ ہوگا یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، زمین اس وقت اپنا سب کچھ اگلے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سب کے سب لوگ اس وقت اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 51 ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ زمین کا اگل دینا، لوگوں کا دوڑ پڑنا، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد وقوع پذیر ہوگا۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ اس سے اگلی آیت ہے، ایک ایک کر کے آیت کو طالب علمانہ سوچ رکھنے والے دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ وقال الانسان ما لها، زمین جب یہ منظر دکھائے گی
تو انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. یہ حیرت کی وجہ سے ہوگا. اسے کیا ہوگا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. ایک انہونی چیز دیکھ کر، ایک سمجھ سے بالا تر چیز دیکھ کر، زمین جیسی بظاہر بے جان چیز کو ساری چیزیں اگلتا ہوا دیکھ کر، اگلی آیت میں آپ پڑھیں گے کہ وہ تو بول بھی رہی ہوگی، تو انسان کا یہ کہنا بنتا ہے، لیکن حیرت میں یہ کہے گا کہ اسے ہو کیا گیا ہے. What happened with it؟ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وضاحت فرماتا ہے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. لوگ جب قبروں میں سے باہر نکل آئیں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہماری برائی، ہماری تباہی، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تو ان کو جواب دیا جائے گا، یا وہ لوگ خود دیکھ کر اب سمجھ کر کہہ اٹھیں گے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور آج پتہ چلا کہ رسول سچ کہتے رہے تھے. اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تھا. عزیزان گرامی، یہ جملہ خاص طور سے قابل غور ہے کہ صدق المرسلون. اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں. ہم ادھر کو جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ادھر سے آنے والے کے پاس ادھر کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں، اور ادھر کو جانے والا ادھر کی خبروں سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے. ایک تجرباتی مثال عرض کرنے لگا ہوں. لوگ بس یا وین پہ سفر کر رہے ہوں تو ایک بس ادھر سے جا رہی ہے، دوسری بس یا وین ادھر سے آ رہی ہے، اور ادھر آگے چیکنگ ہو رہی ہے. تو ڈرائیوروں کا کوڈ ہوتا ہے یہ کہ ادھر سے آنے والا ڈرائیور ادھر سے جانے والے ڈرائیور کو ایسے کرتا ہے. اٹ از بینگ ریٹن. آگے رپورٹیں بن رہی ہیں، آگے پولیس کھڑی ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ آگے چیکنگ ہو رہی ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. تشبیہ نہیں دے رہا. نبیوں کا معاملہ بہت بلند ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام ادھر سے ہو کے آ رہے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اشارے سے نہیں کہہ رہے، وہ تو بول بول کے کہہ رہے ہیں. تو پھر انسان پہ اثر کیوں نہ ہو. مان لینا چاہیے. اس دن سے پہلے مان لو جس دن تمہیں کہنا پڑے گا کہ صدق المرسلون. ہائے ہم نے کیوں نہ مانا، رسول تو سچ کہتے رہے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کسی رسول کی تعلیم اس کائنات میں اخلاقیات کے خلاف ہوتی، تکبر سکھانے والی تعلیم ہوتی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہوتی ہے. اللہ کے در پہ جھکنے کے سوا کسی نبی نے اپنے آپ کے سامنے لوگوں کو جھکنے کے لیے کہا ہے؟ تو بڑے پلین لوگ ہوتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو ان کا یہ روش اور رویہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں. کبھی رسولوں نے گالیاں نہیں دی، بلکہ جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ گالی دی ہے، لوگوں نے اس کو پلیٹ میں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ تو رسول ہو ہی نہیں سکتا، تو گالیاں بکتا ہے، تو لفظ بڑے گندے استعمال کرتا ہے. تو اللہ کے رسول اللہ سے ڈراتے ہیں، اچھی تعلیمات دیتے ہیں، پاکیزہ زبان استعمال فرماتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، عاجزی سکھاتے ہیں. ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو سجدہ نہیں کروایا. ایک بندے نے کہا بھی تھا، آپ کا معجزہ دیکھ کر کہنے لگا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں. اور میں سجدہ اگر میں جائز قرار دیتا تو بیوی کو کہتا شوہر کو کرے، لیکن یہ سجدہ تو اس کے لیے بھی جائز نہیں. وقال الانسان ما لها. انسان کہہ اٹھے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا ہے. اس سے اگلی آیت، یومئذ تحدث اخبارها.
اس دن زمین اپنی خبریں جاری کر رہی ہوگی. زمین خبریں کیا دے گی؟ زمین بتائے گی کہ میرے اوپر فلاں شخص نے یہ کام کیا، میرے فلاں کونے میں فلاں شخص نے یہ نیکی کی، میرے فلاں حصے میں فلاں شخص نے یہ کرتوت کیا، میرے فلاں چپے میں فلاں شخص نے سجدہ کیا. میرا ایک دوست تھا، تو ہم راولپنڈی میں اکٹھے تھے. ہم روزانہ پچھلے پیر باہر گھومنے نکل جاتے، تو زور کے بعد عصر، مغرب اور عشاء 3 نمازوں کا ٹائم ہمیں راولپنڈی کے شہر میں ملتا. میرا وہ دوست ہر نماز الگ مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے پوچھا تم یہ کیا کرتے ہو؟ اگلی نماز کے لیے اگلی مسجد ڈھونڈتے ہو؟ کہتا یار گھوم پھر تو ویسے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین جس دن خبریں دے گی، زمین کے یہ سارے چپے میرے حق میں گواہی دیں کہ اس شخص نے ہمارے اوپر یہاں بھی سجدہ کیا، یہاں بھی سجدہ کیا، یہاں بھی سجدہ کیا. حدیث شریف میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا. تو آپ نے فرمایا اتدرون ما اخبارہا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها. زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور ہر بندی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت کے اوپر یہ کام کیا، وہ کام کیا. ہر قسم کی خبریں ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں زمین دے رہی ہوگی. تقولو، اور کہہ رہی ہوگی عمل یوم کذا کذا و کذا، اس نے فلاں دن یہ اور یہ عمل کیا. فہذہ اخبارہا، یہ ہیں زمین کی خبریں جو وہ قیامت کے دن دینے لگے گی. عزیزان گرامی، یہاں ایک بات سائنسی حوالے سے قابل غور ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ زمین ہر بندے کی ہر خبر دے گی. زمین ایک ہے اور ریکارڈ اس کے پاس سب کا موجود ہے، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، نیکیوں کا الگ، نیکی کی کئی قسموں کا الگ، برائیوں کا الگ، برائی کی کئی قسموں کا الگ. یہ کون سی فائل ہے جس کے اندر اس قدر ریکارڈ رکھنے کی صلاحیت موجود ہے؟ سونا سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچی. آپ لاکھ انٹیگریٹڈ سرکٹس پڑھ لیں، زمین کے اندر ہر چیز انٹیگریٹڈ موجود ہے. اگر آپ اتنے چھوٹے سے کیمرے میں پوری دنیا کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا دعویٰ رکھتے ہیں، یا چھوٹے سے آئی سی کے اندر، آئی سیز ہے نا یہ جو انٹیگریٹڈ سرکٹس ہیں، ان کے اندر آپ بہت کچھ سمو دیتے ہیں، پھر اللہ خالق و مالک ہے، وہ زمین کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں سموئے ہوئے بھی ہے. زمین کو یہ طاقت بھی دے سکتا ہے کہ وہ بے جان ہونے کے باوجود بول پڑے. عین ممکن ہے کہ سائنس بڑی ترقیاں کر جائے، لیکن زمین سے باتیں کروانا جوئے شیر لانے سے بھی بہت زیادہ آگے اور مشکل ہے. یہ اللہ کا ہی کام ہے کہ بے جان چیزیں بھی بول پڑیں گی. اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن ہم کافروں کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے. شٹ اپ. اس دن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بول بول کر گواہی دیں گے. ہاتھ بتائے گا اس نے مجھے یوں استعمال کیا، پیر بتائے گا یہ میرے ساتھ چل کے فلاں جگہ پر گیا تھا یا گئی تھی.
اس وقت آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز بولے گی۔ انسان پوچھے گا آپ لوگوں کو کس چیز نے بولنے کی توفیق دی، تو آگے سے جواب ملے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے آج بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ ہر چیز کے اندر بولنے کی طاقت موجود ہے۔ اسلام سائنس کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن سائنسی حقائق کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود ایسے ایسے سائنسی حقائق کو بیان کرنا جہاں سائنس جن حقائق کی گرد کو بھی آج تک نہیں پہنچ سکی، اور مستقبل میں بھی دور دور تک سائنس کے جہاں تک پروموٹ ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ اس سے اگلی آیت ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین خبریں کیوں دے گی؟ زمین اپنے اندر کا میٹیریل باہر کیوں پھینک دے گی؟ کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اور لفظ بولا، لفظ ارشاد فرمایا اوحا، تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی۔ اس لفظ پہ بھی غور کیجئے، پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا میسج انڈیوس اور کنوے ہو سکتا ہے، اور وہ اس کو قبول کر سکتی ہے، اور وہ اسے اوبے کر سکتی ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے لرزنے لگتا اور ٹوٹ کے گر پڑتا۔ پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا پہاڑ میں بھی ممکن ہے، پتھر میں بھی ممکن ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی یقین نہیں آ رہا تو آپ بیکورڈ ہیں، آپ ابھی سمجھے نہیں ہیں، آپ کو ابھی ترقی کرنے کی، اسٹڈی کرنے کی اور سائنسی حقائق کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے زمین، پتھروں، پانی، پودوں اور زمین کی ہر چیز کے اندر احکام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کھجور اپنے جگہ سے چل پڑی تھی اور حضور کے سامنے آ کر کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ یہ اوحا وحی کا لفظ ہے، یہاں یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کو اعلام فرماتا ہے، جتنے دنیا کے اندر جاندار چیزیں ہیں۔ اب گائے کا بچڑا ہے، یہ پیدا ہوتے ہی اسے کون بتاتا ہے کہ یہ تیری ماں کا تھن ہے، اسے تم یوں کر کے چوسنے کی طرح چوسو گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا؟ وہ کون سے اسکول میں پڑھ کے آتا ہے؟ کون اسے سکھاتا ہے؟ کتنے سال، مہینے، ہفتے یا دن لگتے ہیں اس کو ٹرین کرنے پر؟ He has never been trained۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کو القاء ہوتا ہے کہ میری مخلوق، یہ تیرے اپنی ماں کے تھن میں سے خوراک چوسنے کا طریقہ ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، سمجھدار لوگ اس کو بڑے وائڈ طریقے سے از خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ پھوٹ پڑیں گے گروہ در گروہ، مختلف علاقوں سے، زمین کے کونے کونے سے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ آج لوگوں کو ان کے اعمال دکھانے کا دن ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ فوج در فوج ہماری طرف آؤ گے۔ یہاں کیا تھا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ گروہ در گروہ اور جگہ جگہ سے جدا جدا طریقے سے
اکٹھے ہوتے ہوئے چلے آئیں گے. اور دوسری جگہ پہ سورت نبا ہے، یہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت، اس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لوگ فوج در فوج سور پھونکنے کے بعد اٹھ کر اللہ کی طرف دوڑیں گے. اس سے اگلی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اس سے اگلی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان دونوں آیتوں کو ہم نے اکٹھا رکھا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی یا گناہ کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا. یہاں بھی ذرا قابل غور بات ہے کہ ہر بندہ اپنی ہر نیکی اور اپنا ہر گناہ دیکھ لے گا. وہ زمین کا بتانا الگ ہے، یہ ہر بندے کی الگ کتاب کھلی ہوئی ہوگی اور اس کا ریکارڈ کتاب کے اندر موجود ہوگا. اسے کتاب اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اچھوں کو دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جل شانہ سورت شورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. لوگوں جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی. دنیا کے اندر جو کچھ بھی بھگت رہا ہے ہر انسان، یہ اس کے اپنے اعمال کا ریئیکشن ہے. فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں معاف بھی کر دیتا ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، جو برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا. لیکن اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ پہنچتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور بہت سے گناہ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو دونوں میں مطابقت یوں ہے، آپس میں یہ دونوں آیتیں ٹیلی اس طرح کرتی ہیں کہ دیکھ تو لے گا، اپنے اعمال دیکھ لینا یا نامہ اعمال ہاتھ میں مل جانا یہ اور بات ہے، لیکن اکارڈنگلی پنشمنٹ ملنا یہ اور بات ہے. سزا کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو از خود اپنے کرم کی بنا پر معاف فرما دیتا ہے. تو دو باتیں الگ الگ ہیں، اعمال دیکھ لینا الگ ہے اور اعمال کے مطابق پنشمنٹ پانا یہ الگ چیز. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. کتاب رکھ دی جائے گی اور آپ دیکھو گے کہ مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور کوئی بڑی سے بڑی بات، کام، گناہ اور نیکی ایسی نہیں الا احصاها، جس کا اس کتاب نے احاطہ نہ کیا ہوا. ہر چیز اس کے اندر نوٹڈ ہے، مینشنڈ ہے، ریٹن ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تمام لوگ اپنے اعمال کو حاضر دیکھیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا. اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ پوری کی پوری انسانیت، ایک ایک بندے کا، ہر مرد اور عورت کا، چھوٹے بڑے کا، کافر مومن کا ریکارڈ پورے کا پورا اس دن سامنے آ جائے گا. عزیزان گرامی، میں ایک بات کرتا چلوں، یہ بہت بڑے ریکارڈ چھوٹے سے رجسٹر میں کیسے ہوں گے؟ وہ انٹیگریشن ہے، جب ادھیڑو گے تو ادھڑے گا، جب وائنڈ اپ کرو گے تو وہ کتاب تو کتاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن ہم پورے کے پورے آسمان کو اس طرح سمیٹ کر مختصر کر دیں گے جیسے کتابوں کو الماری میں بند کر دیا جاتا ہے.
یہ کتنی عظیم گفتگو ہے، یہ کون سی سائنس ہے جس کو سمجھ سکتی ہے؟ یہ انٹیگریٹڈ سرکٹس پڑھنے والوں کے لیے بالکل آسان۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی، اس کے مشرق بھی میرے سامنے ہیں، اس کے مغرب بھی میرے سامنے۔ یہ سکڑنا ہے، یہ انٹیگریٹ ہونا ہے۔ اور حضور تو بڑی ہستی ہے، ہمارے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سر العزیز فرماتے ہیں، رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے تمام شہروں پوری کی پوری دنیا کو اس طرح دیکھا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کیسے سمٹ گئی؟ اگر سمٹ سکتی ہے تو پھر مان لیجئے کہ سائنس بڑی دیر سے جہاں پہنچی ہے۔ حضور غوث پاک نے 6 صدی میں یہ بات فرما دی تھی، اور حضور غوث پاک بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ بہت لیٹ ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کو سمیٹ کے ہر مشرق و مغرب کو اپنے سامنے مشاہدہ کرنا، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو مذکور ہے، آج سے 1450-1500 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ تو سب کچھ دکھا دیا جائے گا۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضول پیدا نہیں کیا، اس نے جواب دہ ہونا ہے، اس نے اپنی تیاری کرنی ہے، اور یہ جواب دہی اور یہ تیاری اور یہ حساب، یہ کتاب، یہ نامہ اعمال اور یہ سب کچھ لکھا ہونا، یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ جب انسان کو پتا ہے کہ میرا سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ بہت عظیم ولی گزرے ہیں، ٹھٹھا کے مکلی کے قبرستان میں ان کا عظیم مزار ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ کے ہم اثر تھے۔ کیا علمی شخصیت اور کیا مرد خدا ہے۔ آپ اپنے وصایا میں فرماتے ہیں، چو رزق مقدار است کم کوشی بے، وچوں گفتہ نویسند خاموشی بے، جب رزق مقدر میں جو لکھا ہے ملنا ہی ملنا ہے تو پھر تھوڑی کوشش بہتر ہے۔ بچوں گفتہ نویسند خاموشی بے، اور جو بولنا ہے اگلوں نے لکھ لینا ہے تو پھر خاموشی بہتر، تھوڑا بولنا بہتر۔ تو سنا، ہر چیز لکھی جا رہی، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آخرت کی تیاری کرانے کے لیے قرآن شریف کی سورت مومنون میں آیت نمبر 115 اور 116 میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں محض فضول پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، اور تم نے ہمارے پاس واپس آ کے جواب نہیں دینا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بہت اونچا ہے، بادشاہ ہے، حق ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، مالک ہے۔ تو کیا تم نے سمجھا ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ پیدا کیا گیا ہے؟ یہ ہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، ہر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے جو دوسرے مقام پر سورۃ المومنون کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت میں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کو دیکھ لے، ارشاد فرمایا، اور وہ جو دوسری آیت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہر کوئی دیکھ لے گا، دونوں کے بارے میں الگ الگ حدیثوں میں ارشاد فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، کاؤنٹنگ میں یہ آپ کو بڑا فائدہ دیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھا کرو، کاؤنٹنگ میں ہو سکتا ہے یہ تمہیں نقصان دے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، جیسا میں پہلے وضاحت کر کے آیا ہوں، لیکن اس پر واجب تو کوئی نہیں۔ تو کوئی بھی چیز تمہیں چھوٹی سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے فائدہ بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے، برائی اور نیکی ہونے کے حساب سے اکارڈنگلی۔
حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، یہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، جہنم سے بچو. ثم آرد و اشاہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ادھر کر لیا اور لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، جہنم سے بچو، ایسے سمجھانے کے لیے چہرہ مبارک آپ نے بھی ایسے کیا. اور آپ نے یہ 3 بار ارشاد فرمایا جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو. حتی ظننا انہ ینظر الیہا، تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ بات کر رہے ہیں جیسے آگ کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ثم قال، پھر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے، آدھی کھجور کے ذریعے سے، ان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے سیف کرو. فمن لم یجد بکلمۃ طیبۃ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو کسی مسلمان یا کسی مانگنے والے کو اچھا جملہ ہی بول دو، یہ بھی تمہیں جہنم سے بچائے گا. اسے تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی سمجھ رہے ہو. تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا بظاہر چھوٹا سا کام ہے، اچھا بول کسی کو بول دینا بظاہر چھوٹا سا کام ہے. فرمایا ان چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ان کی طرف بھی دھیان اور توجہ دیا. اخلاق سکھانے، انسان پروری سکھانے، ہمدردی محبت سکھانے، سخاوت سکھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں کمال کا درجہ رکھتی ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 6540 ہے، 6540. ایک حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. He didn't say only once، آپ نے صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا، فرمایا کرتے تھے. He used to say، کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتہا ولو فرس نشاۃ، کوئی خاتون اپنی پڑوسن کی طرف سے آنے والے گفٹ کو، تحفے کو چھوٹا نہ سمجھے، خواہ اس نے بکری کی ایک کھری، ایک پایا، ایک پاؤں کا ٹکڑا، ایک پیس، وہی تمہیں پکا کے سالن کے طور پر گفٹ کیا ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھنا. یہ نہ کہنا کہ یہ کون سا گفٹ ہے جو تم نے مجھے دے دیا ہے، یہ ہمارے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، تم نے ہماری توہین کی ہے. اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ کرنا. اے خواتین، کبھی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے گفٹ کو بھی حقیر نہ سمجھیں. تو جب لینے والی حقیر نہ سمجھے تو دینے والی بھی حقیر نہ سمجھے. آپ کے گھر میں فالتو ہے، پڑوسی کو محبت کے ساتھ بھیج دو، اس چیز کا والیوم کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی مقدار اور کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں ہوگی، تمہارا خلوص کاؤنٹ ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تحقرن شیئا من المعروف، نیکی میں سے کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، یہ میرے پاس وجہک لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ وجہ حق ہونا چاہیے. بہرحال فرمایا کہ تو اپنے بھائی سے جب ملاقات کرے تو تیرا چہرہ کھلکھلایا ہوا ہونا چاہیے، موڈ بنا کے ملاقات نہ کرو، ہنس مکھ ہو کر اپنے بھائی سے ملاقات کرو. تو یہ بھی نیکی ہے اور اسے حقیر نہ سمجھنا. ان ذالک من المعروف، اچھے چہرے کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ کسی کو ملنا بھی نیکی. یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 4084 ہے، 4084. یہ تو تھی نیکیاں. اب دوسری طرف آئیے گناہوں کی طرف. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا. اگلے الفاظ آخری آیت میں کیا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا. اب گناہوں کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی ہے. ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچ کے رہنا بھی تم پر لازم ہے.
پوری کوشش کرو ان سے بچنے کی. وَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ فَجَاءَ عَذَابُ عُودٍ وَجَاءَ عَذَابُ عُودٍ. چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گروہ کے کچھ لوگ، ایک قوم کے کچھ لوگ جنگل میں گئے اور ایک ایک بندہ ایک ایک لکڑی اٹھا کے لے آیا، لیکن جب انہوں نے جلائی تو وہ اچھا خاصا بالن ایندھن بن گیا اور ہانڈی روٹی اس پہ پک گئی. لکڑیاں کتنے کتنے لائے تھے؟ ایک ایک. پک کیا گیا؟ سب کا کھانا اور سب کی روٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے ایک مثال دی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، 22,808 حدیث نمبر ہے. اب کچھ پوائنٹس ایسے ہیں ان 2 آخری آیتوں کے بارے میں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا دیکھ لے گا، جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا اسے دیکھ لے گا. اب آپ نے ذرا زیادہ توجہ کرنی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے، یہ ٹوٹل کافی 5-6 پوائنٹ بنتے ہیں، میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں. ایک پوائنٹ قابل غور یہ ہے کہ دیکھ لینا اور ہے. اگر کسی کافر نے نیکی کی ہے تو وہ دیکھ تو لے گا، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اس کو اجر بھی ملے گا کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اپنی نیکیاں دیکھ لے گا لیکن اجر برباد، اجر نہیں ملے گا. یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ نیکیاں دیکھنے کی. اکارڈنگلی اس کو جزا اور سزا ملے گی یا نہیں، یہ الگ بحث. بعض اوقات استغفار کام دے گا، کسی مقام پر کچھ نیکیاں ایسی غالب ہوں گی جو دوسری گناہوں کو کھا جائیں گی. بعض اوقات شفاعت کام دے گی، بعض اوقات کسی بندے کا کسی وجہ سے استثناء ہوگا. اسی طرح جس میں ایمان نہیں ہے وہ اگر نیکیاں کرتا بھی ہوگا تو اس کے اعمال اگرچہ وہ دیکھ لے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر بندہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا. لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 147، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کو نہیں مانا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ہمارے آمنے سامنے آ کر ہم سے ملاقات کرنے کا انکار کیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کو اجر اور جزا وہی دی جائے گی جو ان کا عقیدہ تھا. ایک اور جگہ پہ اسی بات کی تائید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الفرقان آیت نمبر 23، فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کافر جو بھی عمل کرتے رہے ہم ان کے عملوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور وہ فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے اعمال ہوا منصورہ کا معنی ہوتا ہے وہ سب کے سب ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، فضا میں اڑا دیے جائیں گے، ایکول ٹو نتھنگ. ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے جو دنیا میں نیک کام کیے تھے، اگرچہ وہ کام اچھے تھے، ان کے بدلے میں ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ہی آسائشیں، سہولیات اور فیسلٹیز دے دی تھی، بس وہ یہیں تک محدود تھے. اور فاليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اہانت اور توہین والا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، بوجہ اس کے کہ تم دنیا کے اندر ناحق تکبر کرتے تھے اور فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا تھے، کفر کا شکار تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی
نیکیاں تو کرتے ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں، سورۃ زلزال کی اس آیت کی روشنی میں، وہ نیکیاں دیکھ لیں گے لیکن اجر نہ پا سکیں. کیوں؟ کہ ان کو ان نیکیوں کے بدلے میں دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ بدلے کے طور پر دے دیا گیا ہوگا. یہاں ایک بات اور بھی میں اشارتاً کر دیتا ہوں کہ بعض کافروں کے عذاب میں تخفیف کا ذکر ملتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت ہے کہ انہوں نے، ان میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی حضور کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا تھا، کوئی بھلائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں تخفیف کر دے گا، ریڈکشن کر دی جائے گی. لیکن ٹوٹلی مغفرت ہو جائے، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. اور تمام علماء نے اس بات پر لکھا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حد تک سپورٹ کیا تھا لیکن باقاعدہ کلمہ نہ پڑھ سکے، ان کے عذاب میں تخفیف کا ہونا یا سب سے کم عذاب کا ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی، لیکن مغفرت ٹوٹلی نہیں ہوگی اور اس سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے کہ مسلمان بھی جو اچھے ہیں، کلمہ گو ہیں، مخلص ہیں، تو ان میں سے بھی ایسے ہوں گے کہ وہ سارے کے سارے اپنے نیک اعمال دیکھیں گے، اپنے برے اعمال بھی دیکھیں گے جو بتقاضۂ بشریت ان سے صادر ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہ جن سے ہم نے روکا ہوا ہے ان سے باز رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ از خود معاف کر دیں. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں جنت میں داخل کریں. تو پتہ چل گیا کہ نیک لوگ اور مسلمان بھی اعمال دیکھیں گے لیکن کبائر سے بچنے والوں کے صغائر اور چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گے. یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ گناہ دیکھنا یا گناہوں کا ان کے سامنے پیش کیا جانا اور نیکیاں دیکھنا اور نیکیوں کا پیش کیا جانا یہ اور ہے، اور اکارڈنگلی ان کا بدلہ دیا جانا یہ اور چیز. غیر مسلم ہوگا تو نیکی دنیا میں ہی وہ اپنی کھا پی چکا ہے، مسلمان ہوگا بڑے گناہوں سے بچے گا، چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی معاف کر دیے جائیں گے. یہ باتیں اچھی توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ہے. ظاہر ہے آپ درس قرآن میں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کر تو بیٹھنا پڑے گا، سمجھنے کے موڈ میں بیٹھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو وہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، بخاری 6472 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ بندے ہوں گے جو دم نہیں کرواتے ہوں گے. دم کروانا جائز ہے، ویسے جائز ہے، لیکن جو متوکل ہوگا، اللہ پر توکل رکھنے والا بندہ ہوگا، جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والا بندہ ہوگا، بات اس کی ہو رہی ہے. یہ فرق آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، گڑبڑ نہیں کر کے بیٹھ جانا، کویسچن نہیں اٹھانا، میں کلیئر کر کے بتا رہا ہوں. یہ توکل والے اخص الخواص کی بات ہو رہی ہے، خاصوں میں سے خاص. عام آدمی دم کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے، تو وہ لوگ ہوں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. وہ دم بھی نہیں کرواتے ہوں گے، بلا یتطیرون، بدشگونیاں نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی کیا ہے؟ میرا پانچا الٹا ہو گیا ہے، آج کوا بول رہا ہے، آج میرے راستے سے بلی گزر گئی ہے، یہ بدشگونیاں ہوتی ہیں. فرمایا اس قسم کی بے یقینیاں نہیں کرتے ہوں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے. ایک حدیث آخر میں سنا دیتا ہوں. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بڑے نیک اور شریف النفس انسان تھے اور زمانہ کفر میں بھی نیکیاں کرتے تھے. جب مسلمان ہوئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے کفر کے زمانے کی نیکیوں کا مجھے کوئی فائدہ قیامت کے دن ملے گا؟ میں تو اس وقت بھی یہ جنگ بدر میں جب کافر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے آ رہے تھے تو یہ وہ صحابی ہیں جو اس وقت غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، لیکن مکہ کے کافروں کو حضور کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کرنے میں یہ پیش تھے، مت کرو جنگ، ان کا میسج غلط نہیں ہے، وہ ہمارے ہیں، خونی رشتے کا حیا کر لو۔ تو یہ وہ صحابی ہیں۔ تو یہ بخاری حدیث نمبر 1436 ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں جو نیکیاں کرتے تھے انہی کی برکت سے اللہ نے تجھے اسلام کو قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 8 آیتوں کی میں نے ایک ایک کر کے تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔